السلام علیکم جی. آج جی پاکستان کے سپہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب نے ایک خطاب فرمایا. اس سے پہلے چونکہ وہ حافظ بھی ہیں تو ہم یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ جب کاکول میں خطاب فرمائیں گے تو اس خطاب کے اندر وہ قرآن اور احادیث کی تلاوت بھی فرمائیں گے اور زیادہ ہمیں نظر آئے گی. یعنی کہ ان کا مقابلہ مولانا فضل الرحمان سے ہوگا. فضل الرحمان صاحب تو خیر سیاسی تقریر فرماتے ہیں، لیکن کیونکہ آیات ان کو پڑھنا آتی ہیں اور پوری لحن کے ساتھ اور پورے جسے کہنا چاہیے تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتی ہیں تو وہ اس کا زیادہ حوالہ دیا کریں گے. ایک جو پاس آؤٹ ہوئی تھی کاکول کی، اس میں وہ چیف گیسٹ تھے تو وہاں پہ انہوں نے ایک آیت پڑھی، دل سے میرے تسلی نہیں ہوئی کہ حافظ صاحب پورا میرا مطلب ہے کہ تھوڑا اور کام. تو آج وہ حافظ صاحب نے ہماری فرمائش پوری کر دی ہے، دلی خواہش پوری کر دی ہے. آج ان کی جو تقریر تھی اس کے اندر انہوں نے ذرا زیادہ لمبا حوالہ دیا ہے اور جس کا مطلب کہ وہ تھا کہ مایوسی جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ آج وہ زراعت کے حوالے سے ایک انیشیٹو ہے جو کہ بیسیکلی بنایا تو فوج نہیں ہے اور اس کو کرنے جا رہے ہیں اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ ایک سسٹم ہے. وہ سسٹم کسی نہ کسی صورت کے اندر بٹس اینڈ پیسز کے اندر پاکستان میں موجود تھا. اس کے اندر کسان جو ہے وہ اس کے موبائل کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں ساری اشیاء فراہم کرنے کا جو ہے وہ سین بن رہا ہے. اس میں موسم کے حالات بھی ہوں گے، اس میں جو ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے اس کے ریٹس اور کہاں پہ اس کی اس وقت ڈیمانڈ ہے وہ تک لوکیشن وغیرہ اور زمینوں کے معاملات بھی. جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت لے آیا جائے گا. اچھا یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ بہت سارے لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جناب یہ پھر اس کے اندر اس کو گھسایا جا رہا ہے یا فوج جو ہے وہ زراعت کے اندر محکمہ زراعت کے اندر انوالو ہو رہی ہے. اچھا میرا پہلے دن سے ہی یہی انیشیٹو نقطہ نظر رہا ہے جو میں اس کو دہرائے دیتا ہوں. میں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اس کو بیٹھ کے کہہ چکا ہوا ہوں لیکن میں اس کو دہرائے دیتا ہوں. دیکھیے اس کی مثال ایف اے ٹی ایف جیسی ہے. ایف اے ٹی ایف جو اقدامات پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا جس کے بعد اس نے گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں جانا تھا، ٹھیک ہے، اور 3-4 اٹیمپٹس کے باوجود جو تھا وہ نہیں نکل پایا تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کے دور میں. تو پھر اس بات کا تجزیہ کیا گیا کہ پاکستان گرے لسٹ سے کیوں نہیں نکل پا رہا. تو پتہ چلا کہ مختلف اقدامات جو ہیں وہ مختلف وزارتوں نے کرنے اور وزارتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بابو. ویسے بائی دا وے بابو سے یاد آیا سی ایس ایس کی ڈیٹ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، میں نے شیئر کر دی اپنے ٹویٹر کے اوپر. تو کب اس کے آن لائن اپلیکیشن جانی ہے اور کب جو ہے وہ ٹیسٹ ہونا ہے اور وہ مطلب ایک وہ اب میرا خیال انیشیل ٹیسٹ بھی انہوں نے رکھ دیا ہے ایم سی کیوز وغیرہ کا. تو وہاں سے اگر آپ اسکین ہو کے اوپر چلے گئے تو جانا چاہیے یار، مطلب کہ کیئر ٹیکر دورہ ہے شاید بغیر کسی سفارش کے ہی ہاں ہو جائے، ہونے کا خطرہ موجود ہے. تو بچے جو ہیں 16 سال کی تعلیم والے ان کو ضرور اس اگر وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر ضرور ہی اپلائی کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں، فلوک لگ جاتا بندے کا. ہمارا دادا پوتا شو اور یہ سنتے رہیے گا آپ کو کرنٹ افیئر کی اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس کی تیاری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ہمارے ولاگ بھی پچھلے بہت سارے آپ کو ہیلپ کریں گے. آپ ہمیں اوائڈ بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ یوٹیوب پہ آ کے جب اس موضوع کے اوپر ریسرچ کریں گے تو خاکسار بھی وہاں پہ اس سرچ کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے کر کے سامنے آ جائے گا ڈرانے کے لیے آپ. تو خیر وہ تو حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے زیادہ تذکرہ کیا ہے. ساڑی فرمائش تھے لگتا ساڑھے دل دی گل انہوں کو پہنچ گئی اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا. تو یہ جو ایف اے ٹی ایف جو تھا، میں ایف اے ٹی ایف کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ایف اے ٹی ایف کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی گئی جس کے اندر جو تھی وہ ہمارے جو ہے وہ اداروں کے ذمہ داران جو تھے وہ بریگیڈیئر لیول کے لوگ اور یہ اور وہ. میرے ساتھ ایک جرنیل صاحب جو تھے وہ میرا جونیئر تھا، میں اس سے ساتھ رابطے میں ہوں. میں کہا ٹھیک ہے جی، اور بڑا اچھا ہو رہا ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے، آپ جو فرمانا چاہیں ہمارے پروگرام میں فرما دیں. ہم اس وقت پروگرام کیا کرتے تھے.
تو خیر وہ جو تھے وہ انہوں نے پھر کوآرڈینیٹ کیا اور ڈنڈے کے زور پہ کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر پاکستان گرے لسٹ سے نکل آیا۔ یہ ایگزیکٹلی وہی کوآرڈینیشن ہے جو مختلف محکموں کے دوران آٹومیٹیکلی ہو جانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میرا مطلب ہے کہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ احمد نواز سکھیرا جیسے بیٹھے ہوں تو پھر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر لاہور میں کرونا ہسپتال کے نام کے اوپر 80 کروڑ روپیہ ڈکارا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، پھر کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ کام ہے، ٹھیک ہے، کہ سارے محکموں کو آپ مطلب کہ فرٹیلائزر، نیشنل فرٹیلائزر جو ہے اس کو آپ اپنی طرف رکھیں، پھر جناب جو ہے وہ وزارت وزارت پیداوار، صنعت و پیداوار آ جائے گی جو کھاد کی کمپنیوں سے کوآرڈینیٹ کرے گی کہ بھائی اس دفعہ جو ہے وہ گندم کی کراپ لگنے لگی ہے تو اس کے لیے یہ کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کی کیپیسٹی کتنی، آپ کتنی پیدا کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ وزارت خوراک سے یعنی کہ محکمہ زراعت سے یہ ان پٹ لے کہ بھائی اس دفعہ کھاد کی انڈر کلٹیویشن ایریا کتنا ہے، اس کی کتنی ضرورت پڑے گی، تو اگر کھاد کی کمی ہے تو فوری طور پہ بر وقت امپورٹ کرنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ کسانوں کو مل سکے۔ اچھا، بیج کی کیا صورتحال ہے، متعلقہ جو بیج سپلائی کرنے والے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں ان سے ان پٹ لے کے یہ ایک پوری کوآرڈینیٹڈ ہوتی ہے۔ 14% آف دا GDP ہے اور 42% امپلائمنٹ پرووائڈ کرتا ہے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر، تو اس سیکٹر کی اتنی بڑی نمبر آف امپلائمنٹ ہو اور GDP کے اندر اتنا تھوڑا حصہ رہ گیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پیداوار کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک بہرحال یہ یہاں پہ ہے، میرا اس سے اختلاف ہے، اور میرا اختلاف یہ ہے کہ جب کسان کوئی بھی فصل اگا بیٹھتا ہے تو پھر وہ فصل جو ہے وہ سستے داموں بکتی ہے اور کسان کو گھاٹا پڑتا ہے۔ اس کی 2 مثالیں میں آج کل دے رہا ہوں۔ ایک جو KP کے اندر ہمارے جو پختون بھائی ہیں انہوں نے مہنگا بیج خرید کے G1 گریڈ کا لہسن لگایا، وہ جو مختصرا لہسن نہیں ہوتا اور وہ لگایا، اور آج اس لہسن کا کوئی خریدار نہیں ہے اور وہ وہاں پہ ہونے والی بارشوں کے اندر جو ہے وہ گل سڑ رہا ہے۔ اور دوسرا پنجاب اور سندھ کے کسان ہیں جنہیں پچھلی ان کی جو فصل تھی اپنا مکئی کی، اس کے اندر ان کا رگڑا ہی نکل گیا۔ اب اس میں ہوا کیا ہے کہ جن کسانوں کی جو ایلڈ تھی، پیداوار تھی، وہ 100 من سے 120 من پہ تھی، وہ تو تھوڑا بہت پروفٹ کما گئے، لیکن جن کی پیداوار جو تھی وہ 60 سے 80 من یا 60 سے 80 سے 100 من رہی ہے، وہ بیچارے لاسز میں گئے کیونکہ پیداوار تھی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ اچھے والا بیج لگاتے یا اچھی اس کی دیکھ بھال کرتے، اور وہ کرتے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ ان تمام چیزوں کو، اور پھر آگے جو تھا وہ بائر تو وہی رفان میز پروڈکٹ ہے نا، تو وہ اپنی مرضی کے ریٹس کے اوپر خریدتا ہے بھائی، تو سپلائی زیادہ آ گئی، نتیجے کے طور پہ مکئی کا کسان لٹ گیا۔ مکئی کے اندر ویسے ایک آپشن ہے کہ لوگ اس فصل کو ہولڈ کر لیتے ہیں تاکہ مارکیٹ جب نارملائز ہو جائے اس سپلائی گلٹ سے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کو اچھے ریٹس کے اوپر بیچ سکیں۔ یہ خاص طور پہ یہ ہمارا جو اکاڑا کا ڈسٹرکٹ ہے یہ مکئی کے لیے بڑا معروف ہے، پاک پتن ہے، وہاں پہ اب کسان اتنے ہو گئے ہوئے ہیں، تو لاسز ان کو ہوئے جنہوں نے فوری طور پہ ڈسپوز آف کرنی تھی کراپ، اور کراپ کو ڈسپوز آف کر کے چلنا تھا۔ بہرحال بات حافظ صاحب سے شروع ہوئی اور جناب ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ حافظ صاحب نے جناب فرمایا ہے، کی فرمایا ہے تو چلتے میں آیا۔ حافظ صاحب جو ہیں وہ اس انیشیٹو کو اون کر رہے ہیں، آج اس کا افتتاح ہوا ہے، اور اس افتتاح کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ چاچو کو ایک دفعہ پھر حافظ صاحب کا جو ہے وہ بلائیں لینے کا موقع مل گیا، اور چاچو کو تو اس طرح کا موقع ملتا رہنا چاہیے، چاچو تو اس طرح کے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک نامعقول آدمی نے جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے کہنے کے اوپر حافظ صاحب پہ حملہ کرنے اور ان کو مطلب کہ کا ایک فریم ورک بنایا یا اس کا ایک گائیڈ لائن دی۔ یہ دیکھیے، اگر آپ دوسری جنگ عظیم کے اندر ابلاغیات کی اسٹریٹجی پڑھیں
تو اس وقت جو تھا وہ وہی کیا کرتا تھا. بلکہ بچپن میں آپ نے وہ کہانی پڑھی ہوگی طوطے والی, چین کے طوطے والی, کہ وہ ایک تاجر جو ہے وہ جب چین جانے لگتا ہے تو اپنے طوطے سے پوچھتا ہے کہ میں چین سے تمہارے لیے کیا لے کے آؤں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے, مطلب وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جا کے جائیں آپ, طوطا کیونکہ باتیں کرنا سیکھ گیا ہوتا ہے, تو وہ تاجر کو کہتا ہے کہ وہاں پہ جا کے چین کے طوطوں کو میرا سلام کہیے گا. وہ بڑا حیران ہوتا ہے. خیر وہ اپنے طوطے کا وعدہ پاس کرتا ہے. تو جب وہ وہاں پہ اپنے سارے کام وام سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایک جنگل میں جاتا ہے جہاں پہ بہت سارے طوطے ہوتے ہیں. تو وہ جناب ان کو کہتا ہے کہ میرے طوطے نے تمہیں سلام بھیجا ہے. تو یہ بات سنتے ہی چائنا کے طوطے جو چہچہا رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک طوطا جو ہے وہ زمین پہ گرتا ہے, تو گر کے مر جاتا ہے. وہ تاجر دیکھتا ہے وہ تو مرا ہوا ہے, تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ آ کے تو اپنے طوطے کو یہ ساری کہانی سناتا ہے. یہ کہانی سنتے ہی وہ طوطا جو ہوتا ہے وہ بھی گر کے مر جاتا ہے پنجرے کے اندر. تو اب یہ تاجر کو مزید دکھ ہوتا ہے. یہ اس طوطے کو باہر نکالتا ہے اور افسوس کرتے ہوئے اس کو ایسے دیوار کے اوپر رکھ دیتا ہے کہ بیچارہ. تو جیسے ہی وہ اس کو رکھتا ہے تو وہ ٹیں 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 کرتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے. تو اسے کہتا ہے کہ یہ کیا تھا؟ اس نے کہا یہ چین کے طوطے نے مجھے پیغام بھیجا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے پیغام کو میں نے ڈیکوڈ کیا ہے اور میں بچ گیا ہوں. یہ پیغامات جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے, کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ پیغام ہے بیسیکلی عمران احمد خان نیازی نے جو دیا ہے شاہین صہبائی کے ذریعے فوج کے اندر اپنے متاثرین کو. اور متاثرین تو عمران احمد خان نیازی کے رہیں گے نا یار. بھئی 20 سال تک دماغ جس بات سے ٹھونسا گیا ہے, باسز نے اگر اپنی غلطی مان لی ہے تو نیچے تو وہی مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے نا بھائی. تو وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ روب عمل آ رہا ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو اب عمران احمد خان نیازی براہ راست پیغام دیں گے تو بغاوت کے اندر آرٹیکل 6 کے اندر رگڑے جائیں گے. تو انہوں نے یہ پیغام جو ہے کہ جناب کوئی ایسا حملہ کیا جائے حافظ اعظم منیر پہ جس کی اس کی جان تو نہ جائے, لیکن اس کا پورا جو ایک مطلب کہ کیا اسے کہنا چاہیے, اس کا جو شبشبا ہے, شبشبا کہہ دیتے ہیں لوری زبان کے اندر, اس کا جو شبشبا ہے وہ شبشبا ختم ہو جائے. تو انہوں نے پھر وہ مثال پیش کی وہ والی, جنرل خان ایوب خان, ٹھیک ہے, محمد ایوب خان, وہ اپنے آپ کو محمد ایوب خان کہا کرتا تھا. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ایوب خان کہنے کی توفیق عطا نہیں کی. محمد ایوب خان نے جو اپنی مثال پیش کی تھی, میرا مطلب ہے کہ اس کی جو مثال پیش کی ہے انہوں نے شاہین صہبائی صاحب نے, تو وہ ہے شاہین صہبائی صاحب ایک غلیظ آدمی ہیں. سفارش کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی کسی عہدے پہ پہنچ جائے تو وہ ہمیشہ گندا ہی رہتا ہے. یہ ڈان اخبار کے نمائندے رہے ہیں واشنگٹن کے اندر, اور اس وجہ سے کہ احمد علی خان صاحب ان کے ماما تھے, اور جس دن ماموں کا انتقال ہوا اس دن ان کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا. تو پھر اس کے بعد پاکستان تشریف لے آئے. گانا لے وہ جو وجانا لے, جس طرح کی صحافت اے آر وائی والے کر رہے تھے, تو اے آر وائی والوں نے ایک ایسے اخبار کا ایڈیٹر رکھ لیا جو کہ کبھی نکلنا ہی نہیں تھا. یہ مختلف اداروں میں مختلف عہدوں پہ فائز رہے اسی بنیاد کے اوپر کہ باہر نکل کے کہتے تھے کہ میں فوج دا ایجنٹ ہاں تو مینوں رکھو, ٹھیک ہے. اندر وڑ کے کہتے سن کہ مرشد حکم کرو تسی کدی وجانی ہے, ٹھیک. یہ صاحب جو ہیں یہ کھیلتے رہے, اور پھر اس دوران انہوں نے امریکہ کے اندر پاکستان کا سفیر لگنے کی کوشش کی. ان کے اور ہمارے محبی ڈاکٹر حسین حقانی صاحب کے درمیان مقابلہ ہوا. ظاہر ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, ٹھیک ہے, گفتگو کرنے آتی ہے. یہ کوڑا مار شخص ہے, بدبودار آدمی ہے, لہذا آصف زرداری صاحب نے حسین حقانی صاحب کو رکھ لیا, ان کو نہیں رکھا. اس دن کے بعد سے یہ شخص حسین حقانی کے خلاف ہو گیا. وہاں سے اٹھا اور یہ جا کے اس نے بیٹھنے کی کوشش کی نواز شریف کے ساتھ. آپ کو پتہ نواز شریف ایک نفیس آدمی ہے, انہیں اس طرح کے شخص سے دور سے بدبو آ جایا کرتی ہے. انہوں نے دوروں ہی کیا پرے 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 رکھنا ہے, پرے پرے پرے, ٹھیک ہے. اس کی بھی موصوف کو بہت تکلیف ہوئی, لہذا یہ دونوں کے خلاف ہو گئے. اس کے بعد چڑھ گئے جناب یہ آئی ایس پی آر کے ہتھے, اور آئی ایس پی آر کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح دونوں لوگ خراب ہیں. انہوں نے کہا پیو پھر, یہ پھر دونوں لوگ پہ گئے تو پہ رہے. یہ ان کی مختصر داستان ہے. اور اب جناب جو ہے وہ ان کے لیے امید کی واحد کرن عمران احمد خان نیازی بچتا تھا. ویسے یار شاہین سے بھائی عمران احمد خان نیازی نے تمہیں کیا دیا ہے؟ مطلب وہ تمہیں گئی سفیر ہی رکھ دیتا ویسے نہیں. ایمبیسڈر ایٹ لارج جو ہوتا ہے اس کا اردو ترجمہ
سفیر کہلاتا. تو اپنا شاہین سے بھائی صاحب وہ آپ کو گشتی سفیر ہی رکھ دیتا, اس نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ڈالا, ہڈی بھی نہیں ڈالی, کچھ بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو بہرحال شاہین سے بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے چین کے طوطے والا پیغام دینے کی کوشش کی ہے تو طوطا پڑے آ گیا. اس کے بعد شاہین سے بھائی صاحب کی چترول ہو رہی ہے, اور جنرل صاحب کے خلاف تو چاچو سے برداشت نہیں ہو سکا. پھر چاچو جو ہیں وہ میدان کے اندر آیا, انہوں نے کہا یہ کریں گے وہ کریں گے. چاچو کو خدا نہ یار, آپ نے گیس سستی کی تھی, وہ گیس کی تو میل ہی نہیں رہی, وہ مہنگی بھی کی جا رہی. آپ نے نان کا اعلان کیا تھا کہ وہ 35 کا نہیں 25 کا بکے گا, وہ پائن ہو وہ 40 تھے, آج میں ناشتہ کر کے آیا جی, ٹھیک ہے. تو کچھ خدا کا خوف کریں یار, جو آپ نے اقدامات کیے ہیں ان کا ذرا فالو اپ کر لے. یہ حافظ صاحب کے ہاتھ میں چھڑی نہیں ہے بھائی جان, ان کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی آئے گا نا وہ اس کے ساتھ نبڑ لیں گے. بہن تسی کچھ عوام کا 1 مہینہ رہ گیا, کچھ دھیان کر لو, صرف مطلب کہ لیپ ٹاپ ونڈ کے نچی نہ جاؤ, وہ اس کا وہ تھوڑا سا انتظام کر لیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. عوام آپ کی جان کو رو رہی ہے. بس جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.